آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اکثر یاد کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رشک ہوا کرتا تھا۔ ایک بار حضرت عائشہ رہ نہ سکیں اور کہہ ہی دیا کہ آپ ان کو اب بھول جائیے، خدا نے آپ کو اس سے بہتر بیویاں دے رکھی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اس وقت ایمان لائیں جب لوگوں نے انکار کیا، اور اس وقت میری تصدیق کی جب سب نے مجھے جھٹلایا، اور اس وقت مجھے مال دیا جب سب نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ عالم رہا کہ آپ کی سہیلیوں کی خاطر مدارت کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ گھر میں جب بھی بکری ذبح ہوا ہوتی، آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ملنے والیوں کو ضرور بھیجتے، اور جب گھر میں کوئی اچھی چیز آ جایا کرتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اسے فلاں فلاں عورت کے ہاں دے آؤ، وہ خدیجہ کی دوست تھی۔ حضرت خدیجہ کو امور خانہ داری میں بھی خاص مہارت حاصل تھی اور بچوں کی پرورش اور گھر کا انتظام بہت اچھی طرح کیا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بچوں کی بہترین ماں اور گھر کی منتظم تھیں۔ ایک دفعہ حسان بنت مزینہ آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اس سے باتیں کرتے رہے جب تک وہ خود اٹھ کر نہ چلی گئیں۔ حضرت عائشہ کے استفسار پر بتایا کہ یہ حضرت خدیجہ کی سہیلی تھیں۔ ایک دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چچا زاد بہن حالہ حضور سے ملنے آئیں تو ان کو اندر بلایا اور دیر تک باتیں کرتے رہے اور بار بار فرمایا، مجھے خدیجہ سے بہتر بیوی نہیں ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مردوں میں واعظ و نصیحت کرتے، مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عورتوں کی محفل میں جاتیں اور انہیں ایک نئے دین سے آگاہ کرتیں، اور یہ آپ کی انہی بے مثال کوششوں کا نتیجہ تھا کہ قریش کی کئی معزز بیویاں مسلمان ہو گئی تھیں۔ ایک تحریک کو پروان چڑھانے کے لیے روپیہ پیسہ کی اشد ضرورت ہوا کرتی ہے۔ خدا نے یہ معاشی تنگی بھی دور کر دی اور اس لحاظ سے بھی اسلام کو تقویت بخشی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا سارا کاروبار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا تھا اور آپ کو اب تمام تجارتی معاملات میں سیاہ اور سفید کا مالک بنا دیا تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری توجہ سے اپنے مشن کی طرف متوجہ تھے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قریشی مالک کو اپنی لونڈی کو مارتے ہوئے دیکھا تو آپ تڑپ اٹھے۔ اس قریشی کو مارنے سے منع کیا، مگر وہ بولا، یہ لونڈی میری ہے، آپ کو دخل اندازی کا کوئی حق نہیں۔ آپ خاموشی سے گھر چلے گئے۔ بے چینی اور بے قراری میں آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اضطراب کا سبب دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ جو قوم عورتوں پر ظلم کرتی ہے اس کا حشر کیا ہوگا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، فکر نہ کیجیے، صبح ہو لینے دیجیے، میں اس لونڈی کو آزاد کرا دوں گی۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی آپ نے مالک کو معقول رقم دے کر لونڈی کو آزاد کرا دیا۔ اسلام کی اشاعت اور تبلیغی دین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زبردست حصہ تھا۔ خدا تو حامی و ناصر تھا ہی، ظاہر میں آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ممدد و معاون اور حامی و مددگار تھیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کام خود کیا کرتی تھیں، یہ کام نوکرانیوں سے بھی کروا سکتی تھیں، مگر آپ اپنے شوہر کی اطاعت گزار، وفادار اور جانثار بیوی تھیں۔ آپ کا یہ عمل واقعی اس دور کے لیے مشعل راہ ہے جب ایک بیوی خاوند کو گلاس بھر کر پانی دینے میں بھی اپنی توہین سمجھتی ہے اور بات بات پر ناراض ہوتی ہے اور جھگڑے جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔ آپ نے دکھلا دیا کہ کس طرح ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنایا جا سکتا ہے اور اپنی جان و مال کو کس طرح اپنے خاوند پر نچھاور کیا جا سکتا ہے۔ آپ غربا کی امداد کیا کرتی تھیں اور بعض کو تو قرضے دیا کرتی تھیں۔ وہ وقت جب کفار مکہ کی قطع طلقی پر بنو ہاشم کو شب ابی طالب میں پناہ لینا پڑی، خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بہت نازک
وقت تھا بیرونی دنیا سے ان کے تعلقات پوری طرح سے کٹ چکے تھے، آپ نے اس موقع پر اپنا سرمایہ بنو ہاشم پر بے دریغ خرچ کیا اور باہر سے سامان منگوا کر ان کو دیا کرتی تھیں۔ اور یہ اس محبت و الفت، وفاداری، جانثاری کا ثمرہ تھا کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین آئے اور کہا اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر سلام بھیجتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلام آپ تک پہنچایا۔ آپ نے فرمایا بے شک اللہ پاک خود سلامتی والا ہے اور جبریل علیہ السلام پر، اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی سلام ہو۔ اس سے بڑھ کر اور کیا مرتبہ ہو سکتا ہے کہ خود اللہ بھی سلام بھیجے اور حضرت خدیجہ کو جنت کی بشارت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حال تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر کے ان کی اچھی طرح تعریف کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جتنا رشک مجھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھا کسی اور بیوی پر نہ تھا۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے اس سے بہتر بیوی نہیں ملی۔ وہ اس وقت ایمان لائی جب سب لوگ کافر تھے، اس نے میری تصدیق اس وقت کی جب سب نے مجھے جھٹلایا، اس نے میری مال سے مدد کی جب دوسروں نے محروم رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 عورتوں کو دنیا کی تمام عورتوں پر فضیلت ہے، مریم بنت عمران، آسیہ زوجہ فرعون، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پہ فرمایا جنتی عورتوں میں سب سے افضل 4 بیویاں ہیں، وہ ہیں خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم اہلیہ فرعون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت اور محبت کی یہ کیفیت تھی کہ بعثت سے پہلے اور بعثت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ فرمایا انہوں نے ہمیشہ اس کی پرزور تائید اور تصدیق کی، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بے حد تعریف اور تحسین فرمایا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو شبِ ابی طالب میں محصور کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس آزمائش میں سے گزری۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، وہ پورے 3 برس تک اس محصوری کے روح فرسا علائم و مصائب بڑے صبر اور حوصلے کے ساتھ جھیلتی رہیں۔ یہ ظالمانہ محاصرہ ختم ہوا لیکن اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ زیادہ دن زندہ نہ رہیں۔ رمضان مبارک میں ان کی طبیعت ناساز ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علاج، معالجہ اور تسکین و تشفی میں کوئی دقیقہ کسر اٹھا نہ رکھی لیکن موت کا کوئی علاج نہیں۔ 11 رمضان المبارک 10 نبی کو انہوں نے اجل کو لبیک کہا اور مکہ کے قبرستان حجون میں دفن ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 65 برس تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے ساتھ ہی فوراً اسلام قبول کر لیا تھا۔ آپ خواتین میں سے اس اسلام قبول کرنے والی پہلی خاتون تھیں۔ یہ وہ اعزاز ہے جو قیامت تک آپ کے مقام و مرتبے میں اضافہ کرتا رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔